اب جب ماہم کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو ازمیر کے ساتھ ساتھ باقی گھر والے بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخر ماہم کہاں چلی گئی؟ اصل میں ماہم کے اغوا کے پیچھے نوشین بیگم کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارا الزام عائشہ پر لگا کر اس کو سب کی نظروں میں گرانا چاہتی ہے۔ وہ ماہم کے اغوا کا الزام عائشہ پر لگا کر یہ ثابت کرنا چاہتی ہے سب کو کہ عائشہ حقیقت میں ماہم سے جیلس ہوتی ہے۔ نوشین بیگم اب مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہے اور کافی زیادہ پریشانی کا اظہار کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ماہم کی گمشدگی کے پیچھے عائشہ کا ہی ہاتھ ہے اور یہ سب عائشہ کی ہی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ جب ماہم ہاسپٹل جانے لگی تھی تو عائشہ ہی اس کے ساتھ تھی۔ جب نوشین بیگم کو ماہم کی ماں فوزیہ کی کال آتی ہے اور وہ فوزیہ سے کہتی ہے کہ ماہم کی ازمیر سے شادی کروا دو، مجھے ماہم بہت اچھی لگتی ہے، تو فوزیہ نوشین بیگم سے کہتی ہے کہ نوشین، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ازمیر کی زندگی میں عائشہ پہلے سے ہی موجود ہے، تو عائشہ کے ہوتے ہوئے ماہم ازمیر سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ اس کو اب فیصلہ کرنے میں کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے اور وہ تھوڑی ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ اگر عائشہ ازمیر کی زندگی میں نہ ہوتی تو مجھے اور ماہم کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالے۔ تو نوشین بیگم اب کہتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ عائشہ کی طلاق کے حق میں نہ تو فرقان ہے اور نہ ہی ان کی والدہ، تو میرے خیال سے اب ہمیں خود ہی ازمیر اور ماہم کی شادی کر دینی چاہیے، عائشہ کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ تو پھر نوشین بیگم یہ پلان بناتی ہے کہ کیوں نہ ایسا کام کیا جائے جس سے عائشہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ تو بالآخر سوچ کر نوشین بیگم کے ذہن میں ماہم کو اغوا کرنے کا خیال آتا ہے۔ تو دوسری طرف ماہم اب عائشہ کو اچھا سمجھنے لگتی ہے، کیونکہ عائشہ نے ماہم کا بہت خیال رکھا۔ جب سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ماہم کو چوٹیں آئی تھیں تو عائشہ اس کی کافی دیکھ بھال کرتی رہی۔ اب تو ماہم عائشہ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی کوشش کرتی ہے، تو اسی چیز کا فائدہ اب نوشین بیگم اٹھاتی ہے۔ عائشہ جب کسی کام سے باہر جانے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے تو ماہم اسے دوستانہ انداز میں پوچھتی ہے کہ تمہیں اگر کہیں جانا ہے تو بتاؤ، میں بھی ہاسپٹل جا رہی ہوں، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی۔ عائشہ پہلے تو منع کر دیتی ہے کہ نہیں، میں چلی جاؤں گی، لیکن پھر ماہم کے اصرار کرنے پر عائشہ مان ہی جاتی ہے اور ماہم کے ساتھ اس کی گاڑی میں چلی جاتی ہے۔ نوشین بیگم اب اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور گنڈوں کو فون کر کے ماہم کو اغوا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ نوشین بیگم کے بتانے پر ہی وہ گنڈے ماہم کو راستے میں ہی روک لیتے ہیں اور اسے اغوا کر لیتے ہیں۔ ماہم تو اس چیز سے انجان ہوتی ہے کہ آخر کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ وہ لوگ اسلحے کے زور پر ماہم کو لے جاتے ہیں اور ایک کمرے میں لا کر بند کر دیتے ہیں۔ اب تو نوشین بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب ازمیر کو کال کر کے بتایا جاتا ہے کہ ماہم تو ہاسپٹل پہنچی ہی نہیں، تو اب نوشین بیگم عائشہ سے ازمیر کے سامنے پوچھتی ہے کہ ماہم کہاں ہے۔ عائشہ تو اس سوال پر یکدم حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھلا مجھے کیا معلوم کہ ماہم کہاں ہے۔ تو ازمیر اب بول اٹھتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ عائشہ کو کیا معلوم کہ ماہم کہاں ہے اور وہ کہاں ہو سکتی ہے، اور اب نوشین بیگم نفرت بھرے لہجے میں کہتی ہے کہ عائشہ ہی تو ساتھ گئی تھی ماہم کے ساتھ، اس لیے تو میں اس سے پوچھ رہی ہوں۔ عائشہ تو پریشانی کے عالم میں کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم ماہم کہاں ہے، مجھے تو ماہم نے اس جگہ ڈراپ کر دیا تھا جہاں میں نے جانا تھا اور مجھے ڈراپ کر کے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ماہم کے گھر نہ پہنچنے پر سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو وہیں پر نوشین بیگم بھی مکرانہ حربے شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہائے، ماہم کو کہاں ڈھونڈوں؟ وہ تو میرے پاس امانت کے طور پر رہ رہی تھی، اگر اس کا کہیں بھی سراغ نہ ملا تو میں اس کی ماں فوزیہ کو کیا جواب دوں گی، کیسے اس کا سامنا کر پاؤں گی؟ آخر کہاں چلی گئی ماہم اور اس کو کہاں ڈھونڈا جائے؟ کیا اب عائشہ کو ہی ماہم کی گمشدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا یا پھر سب کے سامنے سچائی آ ہی جائے گی کہ ماہم کو کس نے اغوا کروایا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔